حسین احمد مدنی کی کتاب برطانوی سامراج انگریزوں نے ہمیں کیسے لوٹا 2014 میں اس پر کتاب پر پابندی بھی لگ گئی تھی۔ برصغیر کی خوبصورت تاریخ پر مبنی کتاب کا خلاصہ اور لب لبا۔ برصغیر میں ابن قاسم سے لے کر عالمگیر تک 1000 سالہ دور مسلمانوں کا کہلاتا ہے۔ 1831 کا معرکہ بالا کوٹ ہو یا ٹیپو سلطان کی شہادت کا میدان، بنگال کی انقلابی جیت و جوت ہو یا 1857 کی جنگ آزادی یا اشوک اعظم کا مہذب اور متمدن دور ہو، اقوام عالم میں نہایت عزت سے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں فرقہ واریت کا نام نہ تھا۔ سکندر اعظم ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اپنے فوج سے کہا، اب تو وہاں جا رہے ہو جہاں ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں۔ انگریز مصنف تھارنٹن لکھتا ہے کہ اپنے سفر نامے میں کہ یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جنگلی حالت میں تھے۔ ہندوستان اس زمانے میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ روئے زمین پر اس جیسا دولت مند ملک کوئی نہ تھا۔ 1772 سنہ میں صرافوں کی دکانوں پر شہروں میں اشرفیوں اور روپیوں کے ڈھیر ایسے لگے ہوئے تھے جیسے منڈیوں میں اناج، کیونکہ دوسری قومیں یہاں سے بحاج لے جاتی تھی۔ اسی بنا پر انگریز وغیرہ سمندری راستوں سے یہاں بار بار آتے رہے۔ روس کے ایک بڑے دانشور اور فلسفی نے کہا تھا کہ روس حکومت کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کو قبضے میں لا کر وہاں سے سونا اور چاندی حاصل کرے اور پھر پوری دنیا پر اس کے سرمایہ کے ذریعے حکومت کرے۔ اس وصیت کو برطانوی سلطنت نے دل کے کان سے سن لیا اور ویسٹ انڈیا نامی کمپنی کے نام سے محنت شروع کی۔ مسٹر مکھرجی تاریخ ہند کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 244۔ 1852 سنہ میں ہندوستان سے جنگی اور تجارتی جہاز بن کر انگلستان جایا کرتے تھے۔ برٹش انڈیا کتاب صفحہ نمبر 906 صفحہ نمبر میں 1800 سنہ میں گورنر جنرل نے اپنے آقاؤں کو لندن میں رپورٹ کیا تھا کہ کلکتہ کی بندرگاہ میں 10,000 نئے جہاز موجود ہیں جو اسی جگہ بنائی گئی ہیں اور ہندوستان سے انگلینڈ کو مال تجارت پہنچانے کے لیے کارآمد ہیں، اور بمبئی ساگوان کا بنا ہوا جہاز 50 سال سے زیادہ بھی چل سکتا ہے، حالانکہ یورپ کا کوئی بھی جہاز 6 سفر سے زیادہ سلامتی سے طے نہیں کر سکتا، اور بمبئی میں جو جہاز بنتے ہیں ان پر انگلینڈ کی بنسبت 25% کم لاگت لگتی ہے۔ یہ اس کا آئیڈیا اور ان کو دینے والی وصیت تھی۔ مسٹر ڈگبی کا بیان کہ لندن میں فولاد ہندوستان کے نام سے فروخت کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں سچ بولنا اس قدر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ جرائم پیشہ اشخاص بھی اس کے بہت زیادہ پابند تھے، اور ہندوستان میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک انتظام بغیر فیس اور معاوضہ کے کیا جاتا تھا۔ بادشاہ، امراء اور اہل ثروت کی طرف سے جائیدادیں تعلیمی مصارف کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ صوبہ بنگال کا چوتھائی حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا۔ صرف ٹھٹھہ شہر میں مختلف علوم کے 400 کالج تھے۔ مکھرجی اپنی کتاب الخطط میں لکھتا ہے کہ صرف شہر دلی میں 1000 مدرسے تھے۔ انگریزی عملداری سے قبل بنگال میں 80,000 مدرسے تھے۔ یہ بات مسٹر کیر بارڈی نے میکس مولک کے حوالے سے لکھا ہے کہ 1853 میں انگریزوں نے دیہاتی کمیٹیوں کو توڑ دیا۔ 1853 میں انگریزوں نے دیہاتی کمیٹیوں کو جو تعلیم کے لیے بنی ہوئی تھی ان کو توڑ دیا، جن کا مقصد تعلیم سے محروم کرنا تھا، اور اس سے باشندے مدارس سے بھی محروم ہو گئے۔ لارڈ ولیم جو ابتدا میں مدارس کا گورنر تھا اور بعد میں ہندوستان کے مشہور وائسرائے رہے ہیں، نے اب 1982 میں کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے بہتر تھی۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے تھے، فاتح اور مفتوح میں کوئی فرق نہ تھا۔
انگریزی پالیسی اس کے برعکس ہے، خود غرضی، ہر چیز پر اپنا قبضہ۔ اس لیے شہنشاہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو خفیہ وصیت میں کہا تھا، ظلم و ستم کی بنسبت احسان اور لطف کی تلوار سے اسلام زیادہ ترقی پاتا ہے۔ شیعہ و سنی کی جھگڑوں سے چشم پوشی کرو ورنہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کا مختصر واقعہ۔ جہاز رانی میں پرتگال والے یورپ میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ 1448 سنہ میں ہند کے مغربی ساحل پر پرتگیز کپتان واسکو ڈے گاما چند جہاز لے کر شہر کالکیٹ میں وارد ہوا۔ وہاں کا راجہ زمورن نامی شاہ پرتگال کے نام خط دیا، جس میں تحریر تھا، میرے ملک میں دارچینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں۔ میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی، مونگا اور کرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ 1498 سنہ سے 1600 سنہ تک 100 برس ہند کی بحری تجارت بالکل پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے مقام گوا ایک مضبوط قلعہ بنایا تھا، آج تک یہ پرتگال کے قبضے میں ہے۔ یورپ کی باقی قوموں نے دیکھا کہ ہندوستان کی تجارت سے پرتگال مالا مال ہو رہا ہے، پس ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے جہاز بھیجنے شروع کیے۔ جب انگریز ہندوستان آئے تو یہاں عوام اور حکام مہمان نواز واقع ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں مل کر لندن کے 200 سے زیادہ تاجر شریک ہو کر 21 دسمبر 1600 سنہ میں ایک کمپنی بنا کر ملکہ الزبتھ نے تجارت کے پورے حقوق عطا کیے اور 1612 سنہ کو کاروبار شروع کیا۔ وہ جہانگیر شہنشاہ کا زمانہ تھا۔ 1616 کو کمپنی نے بے مقام سولی میں پٹم کا کارخانہ کھولا۔ 1640 میں مقامی راجہ سے مدراس کی زمین لگان پر کمپنی نے حاصل کی اور اس کا کچھ حصہ خرید کر وہاں قلعہ تعمیر کیا۔ 1690 میں کمپنی اصلاحات کے لیے کولکتہ منتقل ہو گیا، کیونکہ شہنشاہ شاہ جہان نے 1634 میں کمپنی کو بنگال میں تجارت کی اجازت دی تھی۔ چارلس دوم نے جب ایک پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو پرتگال کی طرف سے 1662 سنہ میں جزیرہ بمبئی دلہن کے جہیز میں ملا۔ چنانچہ چارلس دوم نے آمدنی کی غرض سے 1668 سنہ میں یہ اراضی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 10 پاؤنڈ سالانہ کرایہ پر دی۔ اس طرح ہندوستان کے تینوں باموقع بندرگاہ کلکتہ، بمبئی اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ آ گئے۔ کمپنی سورج کی طرح ملک میں پھیلی اور تسلط بذریعہ تجارت ہندوستان کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا شروع کیا۔ ان کی فیکٹریاں بدعملیوں کے اڈے بن گئیں اور ان کی وحشیانہ کارروائیاں بے تحاشا جاری رہی۔ 1757 تک کمپنی کے انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا اور ہندوستان کی عظیم دولت چوس لی گئی اور ہندوستانی قوم افلاس اور بھوک سے مکھیوں کی طرح مرتی رہی تھی۔ ہندوستانی غلہ جہازوں میں بر کر انگلستان اور دیگر ممالک میں برطانیہ بھیجتا رہا۔ چنانچہ اخبار ملت دہلی 16 جولائی 1931 لکھتا ہے کہ 1883 میں 11,86,83,710 من گندم ہندوستان سے باہر گئی، یعنی فی منٹ 229 من گندم باہر جاتا رہا تھا۔ چنانچہ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے مفلس ملک ہو گیا، جبکہ دنیا میں کوئی ملک غذائیت کی پیداوار میں ہندوستان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ صاحب معیشت الہند صفحہ نمبر 706 میں قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2-3 ہزار سال قبل بھی ہندوستان کا کپڑا بابل اور مصر، یونان اور روم تک جاتا تھا۔ برطانیہ کی تسلط نے آہستہ آہستہ تعلیم گاہوں کو ہندوستان سے مٹایا اور نئی تعلیم گاہیں قائم نہیں کی۔ جب پرانے تعلیم یافتہ ہندوستانی وفات پا گئے اور جہالت اور نادانی کا دورہ ہو گیا اور دیسیوں کے ذہانت کے چشمے خشک کر دیے اور ایک مذہب کے قائم ہو جانے سے انسانوں کے مقاصد متحد ہو جاتے ہیں کہ ایما پر انگریزوں نے متفرق فرقے پیدا کر دی
اور پالیسی بنائی کہ جس نے ہندوستانی تعلیم حاصل کرنی ہو تو وہ انگلستان چلا آئے۔ بہت سے مسلم مزاج انگریز بھی ہندوستانیوں کے حق میں آوازیں اٹھاتے بھی رہے۔ 17 مارچ 1835 کو ایک اجلاس کی گئی، ایک کمپنی بنا کر لارڈ میکالے کو اجلاس کی صدر بنائے گئے، جس میں تمام علوم و فنون کو انگریزی زبان میں لازمی قرار دی گئی۔ جو فنون داخل درس کی گئی وہ ایسے ہرگز نہ تھے جس سے قوم ماہر ہو کر ترقیات معاشیہ و حربیہ وغیرہ کے ایسے درجے پر پہنچے جن پر یورپین وغیرہ پہنچے ہیں۔ تیسری، فضول اور زائد از حاجت کتابیں ایسے بھر دی گئی جن سے دماغ کمزور اور بیکار ہو جاتا ہے اور کوئی معتبر کمال حاصل نہیں ہوتا تھا، اور نو عمر بچوں کو منحرف کر کے لامذہب بنا دے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کالجوں اور یونیورسٹیوں سے جو لڑکے فارغ ہو کر نکلنے لگے تو وہ اپنے اسلاف کے مذہب اور ان کے طریقوں سے بیزار اور متنفر ہوتے تھے۔ وہ الحاد میں پھنس کر خدا ترسی سے بیزار ہو جاتے۔ انگریز دانشور ڈبلیو ہنٹر کا انکشاف کہ ہمارے اینگلو انڈین اسکولوں سے کوئی نوجوان خواہ وہ ہندوستانی ہو یا مسلمان ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا ہو۔ ایشیا کے پھلنے پھولنے والے مذاہب جب مغربی سائنس بستہ حقائق کے مقابلہ میں آتے ہیں تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔ 1943 سنہ میں امریکہ اور انگلستان میں 1% بھی خواندہ اور جاہل نہ تھا 1943 میں، جبکہ ہندوستان میں 90% جاہل محض اور خواندہ پائے جاتے تھے۔ 1925 میں ہندوستان میں ڈیفنس پر 39% اور تعلیم پر صرف 6% صرف کیا جاتا تھا۔ انگریز تاریخ دان ایلٹ نے مسلمانوں کی تاریخ چھپا کر مسخ کر کے فرضی اشیاء درمیان میں لا کر مسلمانوں کے عہد کو ظالمانہ اور انگریزوں کی حکومت کو نرم کر کے دکھایا، جبکہ مورخ کی بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ نفسیات، ذاتیات اور خود غرضانہ جذبات سے بالاتر ہو کر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر کمسن نے ایک من گڑت تاریخ لکھی جس کی شکایت سر سید احمد خان نے بھی کی ہے۔ نو عمر سادہ اور صاف قلوب طلبہ کے ذہن میں زہریلے مواد گھول کر زہر زدہ کر دیے گئے کہ ملک میں فرقہ وارانہ اور نام نہاد سیاسی جماعتیں پیدا ہوئیں اور ہندو مسلم فساد برپا ہو گیا، جبکہ ٹیپو سلطان کے دیوان معتمد سردار پورنیا برہمن تھا، سراج الدولہ کا وزیر اعظم موہن لال پٹنہ تھا۔ اسی طرح مسلم حکمران ہندوؤں کو اپنے مذہب پھیلانے میں مطلق تکلیف نہ کرتے۔ ہندو اور مسلمانوں میں رواداری میل جول کا تھا۔ 1857 میں رانی جھانسی نے بہادری سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، کمپنی کی فوج پر قبضہ کر کے شاہ دلی پرچم لگایا۔ شہنشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، عالمگیر اور ان کے وارثوں نے انگریز قوم کو غلطی سے حقوق شہریت اور تجارت اجازت دے دی تھی۔ جب انگریز نے دیکھا تو مسلمان سب سے اعلیٰ قوم تھی، وہ دل کے مضبوطی اور بازو ہی میں برتر تھے بلکہ سیاست اور حکمت عملی کے علم میں بھی سب سے افضل تھے، تو انگریزوں نے مکاری انداز میں مسلمانوں کے اندرون کو دمک کی طرح چاٹنا شروع کیا۔ مسٹر ہنری اپنی کتاب بغاوت 1857 ہندوستان صفحہ نمبر 13 تا 17 میں لکھتا ہے کہ عزم اور تعلیم اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں زیادہ فائق تھے، اور ہندوان کے سامنے ہندو جو ہے مسلمانوں کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتے تھے۔ علاوہ اس کے مسلمانوں میں کارگزاری کی اہلیت زیادہ ہوتی تھی۔ اگرچہ انگریزوں نے مسلمانوں کو گرانا 1765 سنہ سے شروع کیا تھا، اور 100 سال کے عرصہ گزارنے کے باوجود 1850 میں ان کی دماغی اور عملی قابلیت کی دوسروں پر فوقیت اس درجے باقی تھی۔ ہیرنگٹن ٹامس بتاتا ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے یہ ناممکن تھا کہ ہندوستان میں مسلمان غریب ہو، لیکن آج کل ناممکن ہے کہ بدستور وہ امیر ہو۔ اسلامی شریعت مملکت ہندوستان کا قانون تھا اور سرکاری زبان فارسی تھی۔ 1869 میں
ہندوستان میں تمام اقوام کے لوگوں کی کل تعداد 30 تھی، جن میں مسلمانوں کی نشستیں صرف 2 تھیں، اور مسلمان سرکاری کلکتہ کے دفتر سرکاری میں کلی اور چپڑاسی کے سوا کوئی اور ملازمت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ 1837 میں خلاف معاہدے دفتری زبان انگریزی کر دی گئی، کیونکہ انگریز مسلمانوں سے ڈرتے تھے اور کچلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے، اور ہندوؤں کو اتنا ابھارتے تھے کہ اگر مسلمان سر اٹھائے بھی تو ہندو ان کو دبانے کے لیے کافی ہو سکے۔ شروع میں انگریز کمپنی نے جن صوبوں پر قبضہ کیا تو اسلامی نظام کو برقرار رکھا اور غیر محسوس طور پر دارالاسلام سے دارالحرب میں تبدیل کر دیا، اور 1835 سنہ تک مسلمان بادشاہوں کے نام کا سکہ چلاتے رہے، اور اس کے بعد انگریزی بادشاہ کی شکل میں روپیہ بنائی گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لکھا گیا تھا۔ 1864 کو یک طرفہ تمام مسلمان قاضیوں کو برطرف کر دیا اور مکمل طور پر دارالحرب میں بدل دیا، اور مسلمان رعایا پر نئے فرائض عائد کیے گئے، اور ہندوستان میں سود کا قانون رائج کیا گیا۔ انگریزوں کا اصول تھا ضرورت کے وقت باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ بنایا جائے۔ 1876 کی لڑائیوں میں برطانیہ نے ہندوستان کی روپیہ کو پانی کی طرح بہایا، جن لڑائیوں میں کابل، بنیر اور چترال کی لڑائیاں وغیرہ شامل ہیں۔ مسٹر آصف علی کی تحقیقات کے مطابق ان لڑائیوں میں 7 ارب سے زیادہ روپے اور لاکھوں ہندوستانی جانوں کا نقصان ہوا۔ انگریزی تسلط کے دوران 18 قحط ہندوستان میں واقع ہوئے۔ 1875 سے 1900 تک 25 سال میں 3 کروڑ 70 لاکھ انسان صرف قحط کی وجہ سے مرے۔ بحوالہ برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، صفحہ نمبر 261 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے خطرناک قحط کے دوران انگریزوں نے لگان میں مزید اضافے کرتا رہا۔ انہی 25 سال میں 1875 سے 1900 تک کل 18 قحط پڑے۔ جے کیر ہارڈی اپنی کتاب انڈیا میں لکھتا ہے کہ 1891 سے 1900 تک 9 برس کے عرصے میں ہندوستان میں 1 کروڑ 90 لاکھ آدمی صرف بھوک کی وجہ سے مرے۔ اس قدر موتیں 150 برس میں یعنی 1750 سے 1900 تک تمام دنیا میں جتنی لڑائیاں واقع ہوئی تھی نہیں مرے، جتنی انگریزی تسلط کے زیر اقتدار امن و امان کی حالت میں ہندوستان کے انسان بھوک سے مرے۔ لیکن اس مدت میں زمین کی خراج میں 2 کروڑ میں سے لاکھ روپیہ کا مزید اضافہ کیا گیا۔ 1890 میں خراج 24 کروڑ 50 لاکھ تھا اور 1900 میں بڑھا کر 26 کروڑ 50 لاکھ کر دیا گیا تھا۔ انگریز ہندوستان کے فاتح نہیں تھے، بلکہ 1765 سے 1806 وغیرہ میں مغل بادشاہوں دلی سے بطور عہد و پیمان و فرمانات شاہی ہندوستان کو انتظام کی درستی کے لیے حاصل کیا تھا۔ 1895 میں چترال پر چڑھائی کی گئی اور تمام علاقہ سلطنت برطانیہ ہند میں شامل کیا گیا، اور 1898 میں تبت چین پر حملہ کیا جس میں لاکھوں پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ 1865 میں دوار آف بھوٹان پر قبضہ کیا اور برطانوی ہند سے الحاق کیا گیا، جس کے ذریعے ہندوستان کے خزانے وغیرہ موت کے گھاٹ اترتے رہے اور پڑوس کے ممالک ہندوستان اور باشندگان ہند سے بغض اور عداوت کرتے رہے، اور ہندوستانی قوم کی بربادی ہوتی رہی۔ کانگریس کے بیدار مغز لوگ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کو زیادہ سے زیادہ مزید دور کی جا رہی ہے اور اس سے ہندوستان روز بروز کمزور اور غریب ہوتا جا رہا ہے۔ مگر سادہ لو مسلم افراد سر سید احمد خان کے تابعدار اور مسٹر بیگ کے جادو میں پھنسے ہوئے وہ اس قسم کے نظریے کے مخالف تھے۔ انگریزوں نے اپنے حدود جو کہ 1857 میں تھی ہر طرف آگے بڑھ کر وہاں کے باشندوں کو غلام اور ان کے ملکوں کو اپنے اقتدار اور تسلط کے اماجگاہ بنا لیا۔ صرف افغانستان جو کہ روس کی خوف سے غلام نہ بنا سکا۔ مسٹر نائٹ کا قول کہ ہر قوم کو وہی حکومت ملتی ہے جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ 1908 کے عثمانی انقلاب کے وقت تمام یورپین طاقتوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے جب وقت ملے یا موقع ملے وہ طرابلس پر قبضہ کرے گا اور یورپ کی کوئی حکومت اعتراض نہ کرے گی۔ بحوالہ کتاب جو ہے دولت عثمانیہ، صفحہ نمبر 299۔
خاص کر یورپین اور انگریز قومیں ایشیا اور افریقہ کے باشندوں کو نہ انسان سمجھتی ہے نہ انسانی حقوق کا حقدار۔ ان کا دعویٰ انسانی ہمدردی کا بالکل جھوٹا ہے۔ ان کی انسانی خدمت کا نعرہ صرف یورپ تک محدود ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان مثل حیوان ہے۔ یورپ والوں کے لیے حیوان ہے، حیوان کر کے پیدا کی گئی ہے۔ تاریخ عثمانیہ 242 صفحہ۔ اپنی قوم کے لیے انگریز کا جھوٹ فریب ظلم واجب اور فرض، اور اس کو انگریز کوئی قباحت اور عیب نہیں سمجھتے۔ تاریخ عثمانیہ صفحہ نمبر 175۔ برصغیر کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن انگریز ہے، جس نے ہندوستان اور ہندوستانی دولت، تجارت، صنعت، زراعت اور ان کے اخلاق، تعلیم، عزت، اتحاد اور اعلیٰ قابلیت کو نقصان پہنچایا۔ کسی قوم نے زمانہ ہائے گزشتہ میں نہیں پہنچایا، اور کسی قوم نے اب تک کسی دوسری قوم کو پہنچایا ہو۔ بحوالہ دولت عثمانیہ جلد دوم صفحہ نمبر 100۔ اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے انگریز ہر ظلم کو جائز سمجھتے ہیں، ہر ظلم کو جائز سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 114۔ دولت عثمانیہ۔ انگریز دوست بن کر بھی اور دشمن بن کر بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ انگریزوں نے تفرقہ اس قدر پیدا کیا ہے کہ امن صدیوں تک ممکن نہیں۔ بحوالہ برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، تاریخی خفیہ گوشے مولانا حسین احمد مدنی۔ ختم شدہ۔ واللہ عالم۔